ایک ڈاکٹر میرا دوست ہے، انہوں نے کہا ویکسینیشن لوانی کر لی، پھر چیخے مارتے ادھر گئے تو لاوا شہر کی طرف بڑھ رہا تھا، منہ نہیں چومنا چاہیے۔ مولانا جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، وہ لڑکیوں سے کیا حرکتیں کر رہا ہے، کالجوں سے پڑھ آ جا رہی ہیں، دیکھنے والے کا ذہن گندا ہے، یہ پاکیزہ بچی ہے۔ 5واں نمبر بلاک کیا ہے، اتنا ماس ہے نا، یہ سارا اڑوا دوں گا، نام ہی سنجرانی ہے جس کا، گندی گالیاں سرعام نکال رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سب کا پیدا کرنے والا، ہم سب کا بنانے والا اللہ جل جلالہ ہے، اور اس اللہ نے ہمیں پیدا کر کے پھر دنیا کے یا ہمارے اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ نہیں دیا، وہی چلا رہا ہے، وہی سب کچھ کا کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں پوری طاقت ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے نظام ہیں، وہ جو کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ اچھے برے حالات کا مالک اللہ ہے، بیماریوں تندرستیوں کے حالات کا مالک اللہ ہے، سارے کے سارے حالات اللہ لاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری میں جتنا فساد ہے، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، اچھے حالات ہیں یا برے ہیں، بیماری والے ہیں یا تندرستی والے ہیں، یہ سب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم کر رہے ہو اس کے نتیجے میں یہ حالات آ رہے ہیں۔ اگر یہ بات، اتنی سی بات سمجھ آ جائے، کہنے کو سارے ہی کہہ رہے ہیں، جسے مرضی پوچھ کے دیکھو کہ بیماری کون بھیجتا ہے، وہ کہے گا اللہ، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو دھیان کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ نے بیمار کیا، ایمان سے بتاؤ۔ فوراً دھیان جاتا ہے پہلا کہ ڈاکٹر چنگا کیڑا ہے، اور وہ فرقیدہ واقف ہے، اللہ کی طرف دھیان تو کہیں ڈاکٹروں سے نا امید ہو کے جاتا ہے، جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا، تم دعا ہی کرو، پھر وہ کہتے ہیں اچھا پھر چلیے ہوں اللہ نہ گل کرنے، پھر بھی اللہ سے بات کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، کوئی کسی مزار پہ پہنچ جاتا ہے، کوئی کسی پیر کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ کسی بزرگ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ بات سمجھ گئے کہ مجھے دنیا میں جب میرے اوپر مسئلہ آئے گا تو میں نے کیا کرنا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا سکھا کے گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ کتنے ہوں گے جو بتاؤ، کتنے ہوں گے جو سب سے پہلے جن کا دھیان یہ جائے کہ میرے اللہ نے بیماری بھیجی ہے، اور یہ بیماری جو بھیجی ہے اس کا علاج بھی میرے اللہ کے پاس ہے، اور میرے نبی جب بیمار ہوتے تھے، کوئی مشکل آتی تھی، سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، فوراً نماز پڑھتے تھے، فوراً نماز۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، درد ہو رہی ہے، تکلیف میں ہیں، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی بیمار ہوں، تکلیف ہے۔ آپ نے فوراً یہ نہیں کہا کہ پیناڈول لے لو، حکیم کے پاس چلے جاؤ، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔
کتنے لوگ ایسے ہوں گے ایمان اپنے ایمان سے بتاؤ جو نماز پڑھ کے پھر یہ کہتے ہوں گے کہ میرے نبی نے کہا تھا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھ لی، اب میرے نبی نے کہا تھا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، میں صدقہ دے دوں، نماز پڑھ کے صدقہ دے کے اب میرے نبی نے کہا تھا دوائی بھی کھا لینا، اب ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ یہ ترتیب ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس شفا ہوتی تو کوئی ڈاکٹر مرتا؟ ایک ڈاکٹر میرا دوست ہے اللہ والا، سچ مچ کے ڈاکٹر ہے، اس کو میں نے کہا ملنے کے لیے کیا، کہتا ہے یار میں بہت بیمار ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر تم خود بیمار ہو؟ کہتا ہے تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، ڈاکٹر مر بھی جاتے ہیں۔ اس سے اگلی بات سن، سب کچھ کا مالک اللہ ہے، اللہ نے علاج بتایا ہے، اپنے ایمان سے بتاؤ۔ دنیا ساری، دنیا تو خیر چلو غیر مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب کا یقین بھی کس بات پہ ہے کہ یہ کرونا کو کیا چیز ٹھیک کرے گی؟ بتاؤ اپنے ایمان سے، سب کا یقین کس بات پہ؟ ویکسینیشن لگوانی، میں اس کی ویکسینیشن کی نفی نہیں کرنے لگا خدا کے لیے، میں یہ نہیں کہنے لگا کہ کل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آ کے میں نے کہا گرفتار کر لیں کہ تو یہ کی گل کی تھی۔ میں ویکسینیشن کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن ویکسینیشن میں اگر علاج ہوتا تو مرتا کوئی؟ ویکسینیٹڈ لوگ نہیں مر رہے کیا خیال ہے؟ وہ کسی ڈاکٹر نے کہا، اس نے کہا جس نے ویکسینیشن لگوا لی ہے پھر اسے ماسک کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ انہوں نے کہا اس کو یہ جو 6 فٹ کا فاصلہ ہے اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ انہوں نے کہا ویکسینیشن لگوانی کر لی پھر؟ یا تو ویکسینیشن لگوانے والا یہ کہے کہ جی اس نے ویکسینیشن لگوا لی ہے اب یہ محفوظ ہے، اس سے کہہ سکتا کوئی؟ نہیں، یہ ٹھیک ہے، ایک ترتیب ہے، ایک علاج ہے، کرنا ہے، لیکن شفا اللہ دیں گے، ویکسینیشن سے نہیں ملے گی۔ چلے گئے وہ لوگ میرے دوستو جن کے یقین اللہ پہ تھے، جو حالات آتے تھے تو فوراً دھیان اللہ کی طرف کیا کرتے تھے، وہ چلے گئے دنیا سے۔ آج ہر کوئی مسلمان، غیر مسلموں کو کیا کہنا، ان کا بھی یقین اس بات پہ ہے کہ یہاں یہ والا کرے گا، یہ والا کرے گا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جس طرح ہوتا ہے نا کسی بندے کی کوئی چھیڑ ہے کہ میں نے کہا تاڑی کی چھیڑ، کوئی کسی نے کہتا نا کہ بری باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ جل جلالہ کو خیر یہ لفظ استعمال کرنا تو ٹھیک نہیں، مگر اللہ کی یہ چڑ ہے اس بات سے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دھیان کیا جائے، یہ چڑ ہے اللہ کو۔ مدینہ منورہ میں قحط آ گیا، کیسا قحط آ گیا کہ بالکل گندم ختم، آٹا ختم، جو ختم، بارش ختم، خشک سالی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بادشاہ موجود تھا، جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، جن کے بولوں پہ قرآن اترتا ہے، جن کے بولوں پہ اللہ تائید کرتے ہیں کہ عمر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اتنا بڑا انسان، جتنا بڑا انسان اس زمین نے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ آسمان نے کبھی دیکھا اور نہ کبھی کوئی دیکھے گا، اتنا بڑا انسان موجود ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، صحابہ موجود ہیں، قحط آ گیا، اور کتنی حکومت ہے تو کیا کیا عمر رضی اللہ نے خط لکھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر میں، جو مصر کے گورنر تھے، مصر میں ہریالی تھی، مصر میں خط لکھا کہ عمر مدینہ منورہ میں بہت بڑا قحط آ گیا ہے تو غلہ بھیجو۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ فکر نہ کریں، یہاں اتنا غلہ ہے، اس وقت کے جو کنٹینر تھے نا، جیسے آج کل تو کنٹینروں میں مال آتا ہے نا، اس وقت کے کنٹینر اونٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں اتنا غلہ بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ اتنی لمبی قطار ہوگی جو کوئی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر بنتی ہے۔ 1200-1300 کلومیٹر کی قطار مدینہ منورہ آ گئی اونٹوں کی غلے سے، غلہ ہی غلہ ہو گیا۔
غلہ غلہ ہو گیا، لیکن کچھ دن گزرے وہ غلہ بھی ختم ہو گیا، وہ غلہ بھی ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا پھر پریشانی شروع ہو گئی، تو ایک صحابی کو، ان کا نام نہیں لکھا کتابوں میں، ان صحابی کو رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو زیارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ عمر کو جا کے کہو کہ میں تو اس کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تو عمر بن خطاب کو عقل مند سمجھتا تھا، یہ کیا کیا اس نے؟ یہ کہہ کے خواب ختم ہو گیا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی، جب صبح فجر کی نماز پڑھا لیتے تھے تو پھر منہ پبلک کی طرف کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور کی بھی عادت شریفہ تھی کہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا، پھر اس کی تعبیر بتایا ہوا کرتے تھے۔ اب پوچھا کہ کسی نے خواب دیکھا تو ان صحابی نے کہا جی میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ جی یہ دیکھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ عمر کو کہو میں تو تمہیں عقل مند آدمی سمجھتا تھا، یہ کہہ کہ خواب ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر تھے، کوئی آج کل کے خلیفہ تھوڑی تھے، وہ عمر تھے۔ انہوں نے جب یہ خواب سنا تو ایک دم روتے ہوئے بقیع کی طرف بھاگ گئے، جہاں جنت البقیع بنی ہوئی ہے نا، اس کی طرف بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگے پیچھے پیچھے لوگ بھی بھاگے، سارے لوگ بھی پیچھے بھاگے کہ امیر المومنین کو کیا ہوا، ایک دم چیخے مارتے ادھر گئے، اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھی اور اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو تجھ سے مانگنا چاہیے تھا، یہ میں نے عمرو بن العاص کو کیوں کہا؟ مجھے سمجھ لگ گئی کہ میرے نبی نے کیوں کہا یہ میں تجھے عقل مند آدمی سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ جو رونا شروع کیا، سب نے رونا شروع کیا۔ ان کے روتے روتے آسمان پہ بادل آ گئے، اور بادل ان کے وہاں موجودگی میں بارش ایسی برسی کہ ہریالی ہریالی ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کا دھیان یہ جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں، اللہ دور کریں گے، بتاؤ کتنے ہیں؟ چلو جس پہ، یہ تو ملک کے حالات ہیں، دنیا کے حالات، کس پہ کوئی حال آتا ہے؟ جس پہ کوئی حال آتا ہے، کسی کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا کچھ گھر میں حالات، دنیا تو حالات کی جگہ، یہاں تو حالات آتے ہی رہتے ہیں۔ تو اپنے ایمان سے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو اس یقین سے عمل کرتے ہیں کہ عمل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کامیابی رکھی ہے؟ ہوئے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے میرے دوستو، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کا مالک اور خالق کون ہے؟ اور بولو تو صحیح، کون ہے اللہ کے سوا؟ بتاؤ۔ مدینہ منورہ میں، دوسری سن لو بات، مدینہ منورہ میں لاوا پہاڑ سے نکلنا شروع ہو گیا، لاوا، گھر جو آگ لاوا دیکھا نا نکلتے، اب تو نیٹ پہ آتے ہیں لاوے، اس لاوے میں وہ لاوا اتنا گرم ہوتا ہے کہ اگر لوہا اس میں ڈال دو لوہا پانی بن جاتا ہے، اتنا شدید لاوا۔ اور مدینہ منورہ کے باہر سے پہاڑ پھٹا، اس میں سے لاوا نکلنا شروع ہوا۔ اب لاوا جو نکلا تو لاوا شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب لوگوں نے دیکھا لاوا تو مدینہ آ رہا ہے، یہ تو کیا بنے گا؟ تو بھاگے لوگ امیر المومنین کی طرف۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ امیر المومنین، لاوا شہر کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ تو سارا شہر بھسم ہو جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بلاؤ فائر بریگیڈ نو۔ یہ ہمارے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، کاش سمجھ جائیں۔ عمر رضی اللہ نے کیا کہا؟ بھائی وہ دیکھنا تمیم داری کہاں ہے، تمیم داری کو بلاؤ۔ تمیم داری، اور تمیم داری کون ہے؟ تمیم داری وہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں تشریف لا کے سب سے پہلے آپ نے اپنا گھر تعمیر نہیں کیا، مسجد بنائی۔ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی تعمیر کی، کچی مسجد، اندھیری، نہ کوئی دیا نہ کوئی چراغ، اندھیری مسجد، اوپر وہ چھت اس کی کھجور کی چھت، پانی بارش آتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا، وہ مسجد بنائی۔
8 سال تک وہ مسجد ویسی ہی رہی۔ 8 سال کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا، انہوں نے ایک چراغ لا کے مسجد میں رکھ دیا، مسجد کو روشن کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ میری مسجد روشن، آپ نے فرمایا یہ میری مسجد کو روشن کس نے کیا، یہ چراغ کس نے لگایا؟ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نے لگایا ہے۔ آپ نے فرمایا تمیم داری، جس کا مفہوم میں آج تجھ پہ اتنا خوش ہوا ہوں، کاش میری کوئی بیٹی ہوتی تیرے نکاح میں دے دیتا، تو نے میری مسجد روشن کر۔ یہ ہے تمیم داری۔ اور اعزاز کیا تھا ان کا؟ تمیم داری کا اعزاز یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمیم داری قیامت تک ہر آدمی کی ایک گواہی ہے، جہاں تمیم داری گواہی دے گا اس کی ایک گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ یہ اکیلا اس کی گواہی بس کافی ہے۔ جیسے نکاح میں 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں نا، تو تمیم داری اکیلے کافی تھی۔ اب کہاں سے لائیں تمیم داری کو؟ تو وہ ڈھونڈا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تمیم داری کہاں ہے؟ وہ پیچھے بیٹھے تھے کہ امیر المومن میں یہاں، ادھر آؤ، جاؤ وہ لاوا واپس کر کے آؤ۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ۔ آج کسی کو کہو تو کہے گا یار مولوی صاحب پاگل، نعوذ باللہ، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لاوا شہر کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ ایک آدمی کو کہہ رہے لاوا پیچھے کر کے آؤ۔ کیا یقین ہوگا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیا یقین ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کوئی ایسا انسان جس کا اللہ سے تعلق ہے وہی اس کو پیچھے کر کے آئے گا۔ کیا یقین ہوگا بتاؤ؟ ہے کسی کا یقین؟ ہمارا، میرے سمیت ہمارا کوئی ہے اس پہ یقین؟ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا عرض کیا؟ انہوں نے کہا جی امیر المومنین میں کیسے پیچھے کر کے آؤں؟ انہوں نے کہا چلو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ دبنگ آدمی تھے، انہوں نے کہا چپ کر کے آؤ۔ جی بہتر جناب۔ تمیم داری گئے، لاوے کی طرف بڑھے، لاوا ادھر بڑھ رہا ہے، وہ لاوے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لاوا ان کو دیکھ کے، تمیم داری کو دیکھ کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ کتنی لکھی کتابوں میں باتیں، میں کوئی آسمانی باتیں نہیں، کوئی ایسی فوگی باتیں نہیں کر رہا، پڑھو، لکھی ہوئی ہیں تاریخ میں۔ لاوا جو تمیم داری اپنا رومال سے یوں کر رہے ہیں، اس کو جیسے کسی سانپ کو کرتے ہیں، بچھو کو کرتے ہیں، یوں کر رہے ہیں، لاوا پیچھے ہوتا جا رہا ہے، پیچھے ہوتا جا رہا ہے، پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں سے لاوا نکلا تھا جس پہاڑ میں، واپس وہاں پہنچ گیا، اس کے اوپر اپنا رومال رکھ دیا، آج تک دوبارہ وہاں سے لاوا نہیں نکلا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا یقین اس بات پہ تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مشکل پریشانیاں بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہی یقین بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ یقین خود بخود نہیں بنا کرتے، یہ ان کے یقین کو خود بخود نہیں بنے تھے، یہ صبح شام وہ یہ بات سن رہے تھے، صبح شام وہ یہ بات کر رہے تھے، یہی گفتگو ہوتی تھی۔ قال اللہ و قال رسول، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ آج کسی کو کہہ کے دیکھو کیا کہے گا وہ؟ سینٹ میں بل پاس ہو گیا، پاکستان کے سینٹ میں بل پاس ہو گیا نا کہ ماں باپ اپنے بچے کو نہیں پوچھ سکتے، اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیوں بھائی؟ سینٹ میں یہ بل پاس ہوا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو نہ مار سکتے ہیں، نہ پوچھ سکتے ہیں، نہ اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر سکتے ہیں، جس طرح یورپ میں ہوتا ہے۔ یہ سینٹ میں بل پاس ہو گیا ہے، اگر نہیں پتا تو مجھ سے سن لو، ہو گیا ہے گولڈی بھائی جان۔ جس سینٹ کا چیئرمین سنجرانی ہے، وہ سینٹ کیا ہے بتاؤ؟ نام ہی سنجرانی ہے جس کا، وہاں یہ بل پاس ہو گیا۔ کسی نے نہیں کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کا رسول کچھ فرما رہے ہیں، تم کچھ فرما رہے ہو۔ لقمان حکیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسی کھیتی کے لیے پانی۔
وہ یہ تو یورپ کی باتیں تم کر رہے ہو جہاں کسی کا باپ نہیں ہوتا. وہاں قانون اس لیے بنا ہوا ہے کہ وہاں باپ نہیں ہوتے, بیوی کا بوائے فرینڈ کوئی اور ہوتا ہے, اس کے بچے کا باپ کوئی اور ہوتا ہے. جب وہ آپس میں غلط ملت کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے تنگ کرتے ہیں, تو وہ باپ جو کہ اصل ہوتا نہیں تو بچوں کو مارتا ہے, اس کے مارنے پہ یہ قانون بنایا گیا تھا. اوے تم کیا کر رہے ہو, باتیں کر رہے ہو تم, پتہ نہیں جیسے کہ جہاں سب سے بڑا مدینہ یہ بنے گا, کام دیکھو اپنے کیا کر رہے ہو. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں کس طرح تم آگے ہو, آگے کس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو. کوئی خدا کا خوف کرو, کوئی خدا کا خوف کرو. کیا کر رہے ہو, کدھر لے جا رہے ہو ہمیں. میں نے پچھلے جمعے کے یہاں ایک بات کر دی تھی کہ جی وہ کیا, میں نے جو وہاں بات کہی کہ چھوٹی بچی کا منہ نہیں چومنا چاہیے, یہ اتنا کہہ دیا میں نے. وہ میں کہنا چاہیے تھا کہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ بزرگ نے کہا کہ بھی یہ زمانہ جو ہے یہ وہ فساد کا زمانہ ہے, اس میں چھوٹی بچیوں کے منہ چومنے بھی مناسب نہیں ہے, فساد ہے, فسادی زمانہ ہے. تو کہیں میرے منہ سے نکل گیا کہ شریعت میں ہے. سارے مولوی میرے پیچھے پڑ گئے, وہ جو نیٹ پہ آ رہا کہ یہ تم نے دین بدل دیا ہے, یہ دین بدل دیا, یہ دین بدل دیا. کیا ایسی بات ہے, وہ کیا اس میں کیا دین بدل دیا میں نے, اور یہ بدل دیا دین مولانا, کیا کر دیا سینٹ نے. ہے کوئی بولنے والا؟ پورے سینٹ میں کوئی کہنے والا نہیں تھا, کوئی جماعت نے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی, سوائے ایک کوئی بے وقوف سا انسان تھا جو اس کا جماعت اسلامی کا, جس کو ہم پاگل کہتے ہیں, جس نے اس کے خلاف, باقی سب نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے کہ ٹھیک کہا. تم دنیا میں ترقی کر سکتے ہو, خدائے پاک کی قسم نہیں کر سکتے. دنیا میں ذلیل ہی ہو کے رہیں گے ہم. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو ذلیل ہو کے رہیں گے. روز واقعات دیکھ رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے. ابھی آج مجھے اس نے وہ بھیجتا ہوتا کہ جی کہ یہ یہاں پہ کھڑے, یہ چوک میں کھڑے, وہ چنگچی رکشے والا وہ لڑکیوں سے کیا حرکتیں کر رہا ہے, اس نے فوٹو بنا کے بھیج دی. اتنی واہیات وہ تصویر میں نے دیکھی. میں کہ یہ اس نے کہا جی یہ کھڑا ہے چوک میں, یہ لڑکیوں جو بچیاں کالجوں سے پڑھ آ جا رہی ہیں, یہ ان سے یہ کر رہا ہے یہ ہراسانی. یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کوئی بات ہے. جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے. پرسوں چوتھ میری بیوی نے بتایا, اس نے کہا صبح سے مجھے کوئی فون آ رہے ہیں, 5واں نمبر میں نے بلاک کیا ہے. میری بیوی 5واں نمبر بلاک کیا ہے, 6 نمبر سے فون آ گیا. میں کہا کرو, میں جب گیا میں کرو فون, تو فون کیا تو اس نے آگے سے فون اٹھایا. تو میری بیوی, میں کہا تم کرو بات. تو میری بیوی کو کہہ رہا کہ جی بس میں تو آپ کو پسند کرتا ہوں, تو میں آپ یہ وہ. تو میں نے فون پاس سے لے کے میں نے اسے کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو, تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے, تم کون ہو, تم کیا کر رہے ہو. میں کہ میں ہوں, یہ میری بیوی ہے, میرا نام ہے نعیم بٹ, اور تیرے 5 نمبر میرے پاس آ گئے ہیں. تیرا میرے سے وعدہ ہے میرے بچے کہ میں تیرے جسم کے اوپر جتنا ماس ہے نا یہ سارا اڑوا دوں گا, کچھ تیری ہڈی رہ جائے گی, کچھ نہیں رہے گا تیرے. یہ تیرا میرا وعدہ ہے, تو جہاں مرضی چھپ جائیں میں تمہیں دکھاؤں, بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ فون بند کر دیا. آدھے گھنٹے بعد میری بیوی کہہ رہی ہے اس کے اور نمبروں سے فون آ کے, اس نے کہا جی خدا کا واسطہ, اللہ واسطہ, میں غریب آدمی, مجھے معاف کر دیں, غریب آدمی ہوں, مجھے معاف کر دیں. یہ کیوں ہو رہا ہے بلا, یہ کیوں بتا رہا ہوں, یہ پیچھے اس کے بات ہے. ٹی وی پہ چل رہی ہے فحاشی, اشتہار دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں بلو پرنٹ, لڑکیاں ننگی ہو کے لگا رہی ہیں کریمیں. وہ غریب آدمی جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, جس کی کوئی ایکسیس نہیں ہے, وہ دیکھ کے ہو رہا ہے فرسٹریٹڈ, وہ فرسٹریٹڈ ہو گئی حرکتیں کر رہا ہے. اب پیچھے کو وجہ ہوتی ہے ہر چیز کے. ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اریانی اور فحاشی اور یہ وہ فلان, اور یہ اس کو بند کرو. نہیں کرو گے تو یہ ہوگا, یہی ہوگا, یہی ہوگا. اسلام ایک زندگی کا نام ہے میرے دوستو. اسلام گفتگو کا نام نہیں ہے کہ جی ہمارا فلانا جی ہمارے وہاں جو جی ہم تقریروں پہ بادشاہ ہیں کہ جی تقریر کیا جناب اس نے.
تقریر دیکھو، عمل دیکھو، تقریروں کا نہیں چکر، یہ عمل کا چکر ہے، عمل کر کے دکھاؤ۔ میں جتنی مرضی اچھی گفتگو کر لوں، میں جو مرضی کہہ لوں، اگر میرا عمل زیرو ہے، اگر میرا عمل زیرو ہے تو بتاؤ میری بات کون سنے گا؟ جھوٹ بولنے والا آدمی لوگوں کو سچ بولنا نہیں سکھا سکتا بھائی جان۔ بد کردار آدمی لوگوں کو صحیح کردار کی دعوت نہیں دی جانی، اس سے وہ نہیں بول سکے گا۔ اگر دعوت دے بھی دے گا، سنے گا کوئی نہیں اس کی بات۔ کیوں اللہ نے اپنے نبی کو 40 سال پہلے نبوت کا 40 سال بعد اعلان کروایا؟ کیوں کرایا بتاؤ؟ پہلے 40 سال لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ کون ہے، اس کا قول اور فعل کیا ہے۔ 40 سال بعد جب پہلا اعلان کیا تھا لوگوں کو جمع کر کے، لوگوں کو کیا لوگوں کو کہا تھا؟ یہ نہیں کہا میں نبی ہوں، لوگوں کو یہ کہا بتاؤ میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تم پہ حملہ آور بھی ہونے والا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ خدا پاک کی قسم ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ نہیں ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا جی مانیں گے آپ کی بات، آپ جو کہہ رہے ہیں مانیں گے۔ کیوں مانو گے؟ کہ 40 سال سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ، یہ انہی کے لیے تھا صرف۔ آپ صبح شام جھوٹ بول بول کے لوگوں کو سچ کی بات بتا رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ اس طرح نہیں چلتے یہ نظام، اس طرح نظام نہیں چلتا۔ یہ ہر جماعت نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، یاد رکھنا، چاہے نون لیگ ہے، چاہے شین لیگ ہے، چاہے کاف لیگ ہے، چاہے جیم لیگ ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے جی ٹی آئی ہے، سب نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، سب نے، کہ ٹھیک ہے یہ قانون بناؤ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف قانون بناؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں ظاہر ہے جس اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو بھی آپ نے دیکھ لیا پیچھے کیا بکواس کر رہے تھے، وہ آپ نے دیکھا تو صاحب نے، جو گندی گالیاں نکال رہے ہیں، یہ تو لیڈر ہیں جو گندی گالیاں سر عام نکال رہے ہیں، وہ یہی قانون بنائیں گے؟ کیوں؟ کوئی کہنے والا نہیں کہتا، کوئی اپنی مان سے بتاؤ۔ میں نے ایک دفعہ یہاں بات کی تھی، مجھے فون آنے شروع ہو گئی، تینوں دیکھ لیں گے، کلّا نکلنا نہیں دوں، یعنی کوئی حق بات کر کے دکھائی۔ یہاں مجھے انہوں نے کہا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تیرا کر لینے بندوبست، اور میں کہا کر لو بندوبست یار، مارو تو صحیح آ کے مجھے، اور میں نے ویسے ہی مر جانا، تم نے نہیں مارا تو ویسے ہی مر جاؤں گا، اور تم مارو گے تو میرا تو کام بن جائے گا، کیونکہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں آپ سے، بتاؤ اپنے قسم کھا کے بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے مارو خدا کے لیے، میں تیار ہوں مرنے کے لیے، لیکن میں دین کے خلاف اگر تم بات کرو گے تو میں کروں گا یہاں بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں بیٹھو کے کروں گا، کوئی اور کروں گا صحیح، ہٹوں گا نہیں، کیونکہ یہ دین اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، ایسے تماشا نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تو الزام لگے تھا اے نون لیگ دا، یہ پی ٹی آئی دا، نون لیگ پی ٹی آئی کیا چیز ہے؟ ہم مسلمان ہیں، بھاڑ میں گئی سیاسی جماعتیں کھڑی ہو گئی، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے خلاف بات برداشت نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات جا کے وہ اس نے کیا یہ قانون تو ہندوستان نے بھی بنا دیا نا۔ وہ ہندوستان میں دو لوگ جو اسلام کی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، جو دو علماء کرام، یہ چل رہا ہے نیٹ پہ بھی، دو علماء کرام دعوت، ان کی دعوت پہ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، تو وہاں انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، کیونکہ تو مسلمان ہی ہوئی جا رہے ہیں لوگ، انہوں نے تو ہزاروں لوگ مسلمان کر دیے، ان پہ الزام لگا دیا کہ جی انہوں نے گونگے بہروں پہ کام کرتے ہیں، ان کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں۔ زبردستی بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ پہلے ذاکر نائک پہ الزام لگایا کہ ذاکر نائک دہشت گرد ہے، لوگوں کو مسلمان کرتا ہے، دہشت گرد، یعنی جو حق کی بات، جو عقل کی بات کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اسلام ایک عقلی ایک دین ہے، یعنی تم گائے کے پیشاب پی رہے ہو، یہ ٹھیک ہے، جو تمہیں یہ کہے تو غلط کر رہے ہو تو وہ دہشت گرد ہے۔ یہ تو فطری بات ہے، انسان کسی نہ کسی کی عبادت کرنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی کی عبادت کرنا چاہتا ہے، یہ فطری بات ہے، لیکن ایک کیسے
اس کا نہیں دل جس کا نہیں دل مانتا وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو اس پہ آپ ایک قانون بنا کے لے آئے ہیں کہ جی یہاں پہ اسلام کی دعوت نہیں چلے گی. یہ نہ چلے. اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو, اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو, مسلمان بن کے دکھانے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ ہے سارا. خدا کی قسم ساری دنیا کے مسلمان بن کے لوگوں کو دکھا دیں, دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا. یاد رکھنا, ہم ہیں مجرم. ہوئے مسلمان تے بولے جھوٹ. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مرضی کر سکتا ہے میرا امتی, ہر گناہ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. جاؤ جا کے ٹی وی پہ دیکھو, ٹاک شو میں سارے بیٹھے ہوتے, شام کو بیٹھتے ہیں 8 بجے. میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی سچ بول دے تو بول دے. قسم کھائی ہوئی جس دن سچ بولے اس دن موت آ جائے ہمیں. جھوٹے سارے فراڈیے. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میرا امتی سب گناہ کر سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا, جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرا امتی ہووے میرا تے لوکاں نوں دھوکھے دے, کہے کچھ تے کرے کچھ. لوکاں دا مال ہڑپ کر رہا ہوئے, لوکاں دا مال کھا کے ڈکار بھی نہ مارے. ہووے میرا, پھر کہے میرا. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا یہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ جو حج نہیں کرتا یہ مجھ میں سے نہیں ہے, اس کو میں نکالتا ہوں. یہ نہیں کہا جو تہجد نہیں پڑھتا, زکوٰۃ نہیں دیتا مجھ میں نہیں. کہا جو ملاوٹ کرتا یہ مجھ میں سے نہیں ہے. ملاوٹ کرنے والا میرا نہیں ہے. آج اپنے ایمان سے بتاؤ, ملاوٹ کرنا بھی کوئی گناہ ہے کوئی؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ بولتے نہیں. ملاوٹ کرنا تو کوئی گناہ رہے ہی نہیں. ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اب جا کے یہ یاد ہی بھول گیا کہ ہم کہاں سے آئے تھے, کیا کرنا تھا, ہم کون تھے, ہم نے کیا کرنا. ہم اتنا بھولے یہ بھی بھول گئے کہ ہم کچھ بھولے ہوئے ہیں. جو یاد کرواتا ہے اس کو پاگل کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے. وہ تو کم ہی ہوئی ہے مولوی, یہ تو کم, یہ نون لیگ دا ہے نا, یہ جیم لیگ دا ہے, فلانا ہے, ایم ہی خم. جو کسی کے بارے میں جو سچ بات کہے گا وہ کہے گا کہ ایک ایسا ذہن گندا ہے. ابھی ٹی وی پہ میں نے اس سے 2 دن نیٹ پہ دیکھا, ایک لڑکی لیٹی ہوئی ہے, اس کے اوپر ایک لڑکا لیٹا ہوا ہے. لڑکی کے اوپر ایک لڑکا لیٹا ہوا ہے. وہ کہہ رہی میرا بھرا ہے, یہ تو میرا بھائی ہے. آپ کا ذہن گندا ہے. یعنی جوان لڑکی کے اوپر اس کا بھائی لیٹا ہوا ہے, دیکھنے والے کا ذہن گندا ہے. یہ پاکیزہ بچی ہے. مت ماری گئی, اور کیونکہ کہنے والے کوئی نہیں. میں نے تو نہیں سنا کہ کسی کوئی کہتا ہے یہ بات. چپ ہیں سارے, خاموش سانوں کی. تو میرے دوستو عقل کے ناخن لیں. ہم مسلمان ہیں. اگر کچھ دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی بن جائے اور ہماری دنیا بھی بن جائے, تو اس کے لیے میرے دوستو ہمیں سیکھنا پڑے گا. آج میں 2 منٹ آپ کی اور لوں گا, مجھے بات بھول نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت دینے کے لیے یاد رکھنا, موت دینے کے لیے بیماری کی ضرورت نہیں ہے. بیماری کے بغیر بھی موت آ جاتی ہے. ابھی طارق شفیع کا انتقال ہو گیا. طارق شفیع ہمارا یار تھا, بہت پیارا آدمی تھا. چونکہ وہ نواز شریف صاحب کا کزن تھا اس لیے اس بنیاد پہ اس کو مجرم کہتے تھے, ورنہ وہ بہت نیک آدمی تھا. میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں. ہر جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا تھا. کئی سالوں سے اس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہیں چھوڑا. پکا تہجد گزار آدمی تھا, پکا تہجد گزار آدمی, نیک انسان. اور یاد رکھو, میں تمہیں بتاؤں کہ نیک لوگوں کی موت 2 دن ایسے اللہ نے چنے ہیں جن دنوں میں نیک لوگوں کی موت آتی ہے. ایک جمعرات کا دن ہے. جمعرات والے دن اور شب جمعہ پہ جو مرے گا یہ کون ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کے خوف. جو جمعرات کی شام سے جمعے تک مرے, سمجھ لو یہ اللہ کے خوف والا تھا. اس کا حساب نہیں ہوگا, قبر کا حساب نہیں اس کا.
اور جو پیر کو مرے گا، جو پیر کو مرے گا سمجھ لینا یہ عاشق رسول تھا، کیونکہ خود پیر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت تھا، اسی وقت طارق شفیع رحمہ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا ہے، یاد رکھنا۔ اسی وقت کوئی بیمار نہیں تھا، اس کے بڑے بڑے بیمار ہیں، کسی کو 9 سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، کسی کو 2 پائے پاس ہوئے ہیں، یہ اکیلا ہی ایسا طاقتور تھا جس کو کوئی بیماری نہیں تھی، اور روزانہ 8-10 کلومیٹر واک کرتا تھا، نیک آدمی تھا، کھانا کھلانا اس کا شوق تھا، کھانا کھلانا شوق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 کام جو کرے گا اللہ کو اس کو جنت میں ڈالنا پڑے گا۔ ایک کیا؟ ایک جو میٹھا بول بولے گا، ایک جو لوگوں کو کھانا کھلائے گا۔ میٹھا بول بولتے بھی میں نے اس کو دیکھا، ہر کسی کا یار تھا، وہ ہر کسی کا یار تھا، اور میٹھا بول بولتے بھی میں نے دیکھا، اور ساتھ ہی کھانا کھلانے کا شوق تھا۔ ابھی میں گولڈی بھائی سے کہہ رہا تھا، گولڈی بھائی طارق کے فون آ رہے ہیں، کھانا کھا جائیں، طارق کے فون آ رہے ہیں، کھانا کھا جائیں، لیکن وہ موقع نہیں ملا، وہ چلا گیا۔ جنت میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا فضل فرمائے، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، اللہ اس کی قبر میں روشنی پیدا کر دے، اس کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغ بنائے، اور اس کی جنت میں اس کی قبر کے اندر دائیں طرف جنت کی کھڑکی کھول کے جنت کے بچھونے بچھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا ملاقات اللہ سے ہو تو اللہ اسے دیکھ کے مسکرائیں، وہ اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم۔